السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس 190 سے 193۔ یہ اہم آیات ہے قرآن مجید کی، جو بہت سارے جو ہمارے نان مسلمس ہیں جنہیں نہیں سمجھ میں آتا ہے، خاص کر ان کے لیے اس کا تفسیر میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ ترجمہ: لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ آیت 190 کا کمپلیٹ تفسیر۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ کے مشرکین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ جب اگلے سال عمرہ کا ارادہ کیا گیا تو کچھ صحابہ کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں مشرکین کا مکہ عہد شکنی کر کے ہم سے لڑائی شروع نہ کر دیں۔ اگر ایسا ہوا تو مسلمانوں کو یہ مشکل پیش آئے گی کہ حدود حرم میں اور خاص طور پر ذوالقعدہ کے مہینے میں لڑائی کیسے کریں، جبکہ اس مہینے میں جنگ ناجائز ہے۔ اس آیت نے وضاحت فرمائی کہ اپنی طرف سے تو جنگ نہ کی جائے، البتہ اگر کفار معاہدہ توڑ کر جنگ شروع کر دیں تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے جنگ جائز ہے، اور اگر وہ حدود حرم یعنی کہ مکہ معظمہ اور محترم مہینے میں یعنی کہ پاک مہینے میں کی حرمت کا لحاظ کیے بغیر حملہ ور ہو جائیں تو مسلمانوں کے لیے بھی ان کی زیادتی کا بدلہ لینا درست ہے۔ یہ تفسیر آیت نمبر 190 کی ہے۔ چلیے آیت نمبر 191 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اور کس سمے کے لیے ہے، اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد الحرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ کمپلیٹ تفسیر۔ لفظ فتنہ قرآن کریم میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے ایک معنی ظلم اور تشدد کے ہیں، اور شاید یہاں یہی معنی مراد ہو۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل سے روکنے کے لیے بدترین تشدد روا رکھا ہوا تھا، لہٰذا بظاہر یہاں مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کسی کو قتل کرنا اپنی ذات میں کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن فتنہ اس کے مقابلے میں زیادہ سخت برائی ہے، اور جہاں فتنے کا سبب قتل کے بغیر ممکن نہ ہو، وہاں قتل کے سوا چارہ نہیں ہے۔ فَإِن تَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کا ترجمہ ہے، اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بڑا مہربان، رحم والا ہے۔ آیت نمبر 193۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ چلیے آیت نمبر 193 کی کمپلیٹ تفسیر سمجھتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جہاد کا اصل مقصد کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام حالات میں کوئی شخص کفر پر اصرار کرے تب بھی جزیے کا ذریعے سے اسلامی حکومت نے قوانین کی اطاعت کر کے اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے، لیکن جزیہ عرب کا حکم مختلف ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بھیجا گیا، اور جہاں کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات براہ راست سنی۔
ایسے لوگ اگر ایمان نہ لائیں تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں انہیں عذاب عام کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عذاب عام موقوف فرما دیا، لیکن یہ حکم دیا گیا کہ جزیرہ عرب میں کوئی کافر مستقل شہری کی حیثیت میں نہیں رہ سکتا۔ یہاں اس کے لیے 3 ہی راستے ہیں، یا اسلام لائے، یا جزیرہ عرب سے باہر چلا جائے، یا جنگ میں قتل ہو جائے۔ ان آیتوں کا حوالہ آپ کے سامنے میں رکھا ہوں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور آپ لوگوں کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ یعنی کہ چیپٹر 2 190 سے لے کر 193 جو آیتیں ہیں، ان میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا ہے کہ بیکار یعنی کہ ناحق کسی کو مارو، ناحق کسی کی لڑائی کرو، اور اس میں جو بھی ہوا ہے ایک پرٹیکولر علاقے کا ہے اور جنگ کے سمے کا ہے۔ بس میں یہی کہوں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے، مسلم سے، کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، اور شیئر کرنے سے پہلے آپ خود سمجھیں کہ اس کا تفسیر کیا ہے، یہ کیوں ہے، کس لیے ہے، کس وجہ سے نازل ہوئی ہے، یہ سارا آپ سمجھ کر آپ خود یاد کیجئے۔ انشاءاللہ اگر آگے چل کر، آئندہ چل کر آپ کو کوئی نان مسلم بھائی اگر ایسے کوشچنز کریں تو آپ کو اتنے قابل ہونا ہوگا کہ آپ اس کو آنسر کر سکیں، اس کو سمجھا سکیں کہ آخر ہمارے قرآن میں لکھا کیا ہے۔ تو بس اسی کے ساتھ میں یہ ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں کامیاب کریں، قرآن اور سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔